ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حج کا مہینہ نزدیک آ رہا تھا۔ شہر میں بہت سے لوگ حج کے لیے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ مہریار کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میرا بھی فرض ہے کہ اس دولت میں سے کچھ روپیہ نکال کر اس نیک کام پر خرچ کروں۔ یہ سوچنے کے بعد وہ گھر آیا اور سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز تھے، نہ ریل گاڑیاں۔ لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور قافلے بنا کر چلتے تھے۔ راون شہر سے حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے تیار ہوا اور مہریار بھی اسی قافلے کے ساتھ مکہ جانے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں اخراجات کے لیے 1000 اشرفیاں اپنی کمر سے باندھ دیں۔ حاجیوں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا گیا۔ راستے میں تھوڑی دیر کے لیے کہیں رکتا اور پھر آگے روانہ ہو جاتا۔ چلتے چلتے قافلہ ایک بڑے شہر پہنچا۔ یہاں قافلے والوں نے 2-3 دن ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تاکہ آرام کر لیں اور گھوم پھر کر شہر کی سیر بھی کر لیں۔ ایک دن مہریار جب شہر سے باہر نکلا تو کچھ فاصلے پر پتھروں اور اینٹوں کے ڈھیر لگے تھے، جیسے اجڑے ہوئے شہر کے کھنڈر ہوں۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت میلے کچیلے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے کچرے کے ڈھیر کو کورید کورید کر دیکھ رہی ہے، جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کی تلاش میں ہو۔ مہریار ایک طرف کھڑا ہو کر یہ تماشا دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوڑے میں سے ایک مردہ مرغی مل گئی۔ بڑھیا نے مرغی کو جھاڑا پونچھا اور صاف کرنے کے بعد ایک چادر میں چھپا کر چل پڑی۔ مہریار بہت حیران ہوا کہ یہ بڑھیا اس مردہ مرغی کا کیا کرے گی۔ اسی خیال میں وہ آنکھ بچا کر بڑھیا کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ بڑھیا ایک پرانے اور خستہ مکان کے سامنے آ کر رک گئی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ 3-4 بچے اس سے لپٹ گئے اور بولے، امی جان، امی جان، ہمارے کھانے کے لیے کیا لائی ہو؟ بچوں، صبر کرو، تمہارے لیے مرغی لائی ہوں، کھاؤ گے تو مزہ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس کے بچے نہ دیکھ لیں۔ مہریار نے یہ حالت دیکھی تو اس کا دل دہل گیا۔ اس نے سوچا، ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہے۔ یہ غریب بڑھیا اپنے بھوکے بچوں کے لیے اللہ جانے کیا کیا جتن کرتی ہوگی۔ یہ سوچ کر مہریار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑھیا کے ایک ہمسائے سے پوچھا، بھائی صاحب، آپ کے ساتھ والے مکان میں جو بوڑھی عورت رہتی ہے یہ کون ہے؟ ہمسائے نے بتایا، یہ بڑھیا بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، بہت غریب ہے بیچاری، لیکن بڑی محنت اور مشقت سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ مہریار نے دل میں سوچا، ایسی غریب عورت کی مدد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ یہ سوچ کر وہ بڑھیا کے پاس آیا اور تمام اشرفیاں نکال کر بڑھیا کے سامنے رکھ دی اور کہا، بڑی بی، تمہاری یہ امانت کافی عرصے سے میرے پاس پڑی ہے، واپس دینے آیا ہوں۔ بڑھیا اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور بولی، میری کوئی امانت نہیں، بلکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، میں یہ کیسے لے لوں؟ دونوں بہت دیر تک بحث ہوتی رہی۔ مہریار اصرار کرتا رہا اور بڑھیا متواتر انکار کرتی رہی۔ آخر مہریار نے تنگ آ کر بڑھیا سے کہا، بڑی بی، اگر تم یہ 1000 اشرفیاں نہیں لوگی تو میں اس امانت کو اسی کچرے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دوں گا جہاں سے تم نے وہ مرغی اٹھائی تھی، کیونکہ میں اب یہ امانت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ بڑھیا نے سر جھکا دیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔
اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اشرفیاں اٹھا لیں اور ہلکی آواز میں کہا، بیٹا، میں ناچیز اس قابل کہاں کہ تمہارے اتنے بڑے احسان کا بدلہ اتار سکوں۔ اللہ تعالیٰ ہی اس نیکی کا اجر تمہیں دے گا۔ مہریار سرائے میں واپس آ گیا جہاں اس کے دیگر ساتھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوسرے دن جب قافلے والے چلے گئے تو مہریار نے اپنے گزارے کے لیے کام کاج شروع کر دیا، کیونکہ مہریار نے اپنی تمام اشرفیاں اس بوڑھی عورت کو دے دی تھی۔ اسے شہر میں کام کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ ایک دن صبح سویرے وہ سرائے سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ ایک اونٹنی سوار آ پہنچا۔ مہریار کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کیوں بھائی نوجوان، کوئی کام وغیرہ کرو گے؟ مہریار بولا، ضرور کروں گا۔ اونٹنی سوار نے کہا، میں حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اکیلا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرا کوئی ساتھی ہو اور سفر کے کام میں میرا ہاتھ بٹائے۔ میرے پاس ایک اور اونٹنی بھی ہے، اس پر تم سوار ہو جاؤ۔ مہریار کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی تھی۔ وہ فوراً اونٹنی سوار کے ساتھ ہو گیا۔ دونوں نے حج کیا اور حج سے فارغ ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اونٹنی سوار نے مہریار کا شکریہ ادا کیا اور 10,000 اشرفیاں نکالیں اور اس کی جیب میں ڈال دیں۔ مہریار نے پوچھا، یہ کیا؟ میں نے کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کیا کہ آپ مجھے 10,000 اشرفیاں دے رہے ہیں؟ اونٹنی سوار نے کہا، یہ مزدوری نہیں بلکہ تمہاری امانت ہے جو میرے پاس پڑی تھی۔ مہریار کچھ کہنے ہی کو تھا کہ وہ شخص فوراً اونٹنی پہ سوار ہوا اور دم بھر میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ مہریار کی نیکی کا بدلہ تھا۔ مہریار اپنے رب کا شکر ادا کرنا نہیں بھولا جو اپنے بندوں کو ہر دم یاد رکھتا ہے اور معمولی سے معمولی نیکی کا اجر بھی کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہماری کوئی بھی نیکی کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے وہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ مہریار نے اس بوڑھیا عورت کی مدد اشرفیاں دے کر کی۔ آپ کو زندگی میں جہاں کہیں بھی موقع ملے دوسروں کی مدد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی نیکی کا اجر 10 گنا بڑھا کر دے۔ آئیے اب چلتے ہیں سبق کے ذخیرہ الفاظ کی طرف۔ راون، راون، مہریار، قافلے، حاجیوں، اخراجات، کوڑے، جھاڑا پونچھا، بڑھیا، اشرفیاں، اشرفیاں، مزدوری، مزدوری۔ آپ نے یہ تمام ذخیرہ الفاظ اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس سبق کی پڑھائی بہت اچھے سے کرنی ہے۔ ہم دوبارہ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے۔ اللہ حافظ۔